میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 41، اردو آڈیو نمبر 2، والدین، ماں اور باپ۔ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 23 سے 25۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کہنا۔ اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والے کو بخش دینے والا ہے۔ مریم سورہ 19 آیت نمبر 12 سے 14۔ فرمایا اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں اس بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ سوکھ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح تو ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں تو تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سلامت ہوتے ہوئے 3 رات 2 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اور پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام تسبیح کرتے رہو۔ فرمایا اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو بچپن ہی سے دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ مریم سورہ 19 آیت نمبر 29 سے 33۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں تو وہ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد کردار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ وہ گود کا بچہ کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے۔ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 51 سے 54۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جس کی تم پرستش پہ جمے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادوں کی انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہوں میں پڑے رہے۔ النمل سورہ 27 آیت نمبر 16 سے 19۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی جاتی ہے اور ہر چیز پر عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چیونٹی کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ العنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 8 سے 9۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو اس کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو میں تم کو بتا دوں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 12 سے 15۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑوانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھ کو علم ہی نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ سب سے تم کو آگاہ کر دے گا، وہ سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 21 سے 22۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ الاحزاب سورہ 33 آیت نمبر 4 سے 5۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنو، منہ بولے بیٹوں کو اس کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو اس کو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس میں مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ الاحزاب سورہ 33 آیت نمبر 55۔ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی جیسی خواتین سے، نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پہ واقف ہے۔ الزمر سورہ 39 آیت نمبر 6 سے 7۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے واقف ہے۔ غافر سورہ 40 آیت نمبر 7 سے 9۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار،
ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، ان کو بھی بے شک ان کو بھی بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور جس کو تم اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ الزخرف سورہ 43 آیت نمبر 22۔ تو کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس بات کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو کہ اس سے استدلال کرتے ہیں؟ بلکہ کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اس طرح ہم نے تم سے پہلے کئی بستی کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے، اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جٹرانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ الاحقاف سورہ 46 آیت نمبر 15 سے 18۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اسے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑوانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماما پر کی ہے میں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور اے میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبردار میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم نے مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کمبخت ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ النجم سورہ 53 آیت نمبر 32۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو منی سے پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 25 سے 28۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ تو پھر نوح نے دعا کی ہے میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پہ بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ الانسان سورہ 76 آیت نمبر 1۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ملے جو نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنایا، یقیناً ہم نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ البسا ابسا سورہ 80 آیت نمبر 33 سے 37۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا،
جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ صدق اللہ العظیم۔